بعض لوگ ایسی صورت سے رہتے ہیں، ایسی صورت سے ملتے ہیں جس سے بہت بیزار ہیں، تو صورت سے حقیقت بھی آ جاتی ہے، پھر بیزار ہی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خشک نہ رہو، خوش رہو، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو بھائی خوش رہنا چاہیے، اتنی ساری نعمتوں کو سوچیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور شکر کریں، نعمتوں کو سوچیں اور شکر کریں کہ اے اللہ آپ کی بے شمار نعمتوں کا بے شمار شکریہ۔ بیزاروں والی صورت بنا کے رہنا یہ اچھا نہیں ہے، برا ہے، صورت سے حقیقت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اس بات کو کہ جو وہ نعمت عطا کریں اس کے اثر کو اپنے بندے پر پسند فرماتے ہیں، نعمتوں کے اثر کو اپنے بندوں پر وہ پسند فرماتے ہیں، اس لیے بیزاروں والی صورت نہ بنائیں، اللہ میاں کے سامنے روئیں، جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے اللہ میاں کے سامنے روئیں۔ ابکو فإن لم تبکو فتباکو، حدیث شریف میں رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنا لو، بنا کر فقیروں کا ہم بھیز غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ فقیروں کا بھیز بنا کر بھی بھیک مل جاتی ہے دنیا میں، فقیروں کا بھیز بنا کر بھی بھیک مل جاتی ہے۔ ایسے اگر ہم اللہ کے فقیر بن جائیں، صورت بھی بنا لیں تو بھیک مل جائے گی، کرم کی، اللہ کی طرف سے کرم کی بھیک مل جائے گی، ان کو صورت پر بھی پیار آ جائے گا، وہ ہمارے آنسوؤں کے محتاج نہیں ہیں، انہیں ہمارے آنسوؤں کی ان کو ضرورت نہیں، ہمارے سجدوں سے ہمارے آنسوؤں سے وہ بے نیاز ہیں، ان کو حاجت نہیں، بس یہ بہانہ ہے۔ تو یہ صورت بنانا بھی بہانہ ہے اللہ میاں کے سامنے، لیکن مخلوق کے سامنے جو ہے خوش رہیں، مخلوق کے سامنے نہ روئیں، اللہ میاں کے سامنے روئیں، جو بھی حاجت ہو اللہ میاں کے سامنے عرض کریں، روئیں، مخلوق کے سامنے جو ہے وہ رونے کی ضرورت نہیں۔ مخلوق کے سامنے عرض احتیاج ذلت ہے، اپنی حاجتوں کو عرض کرنا مخلوق کے سامنے ذلت ہے، اللہ میاں کے سامنے عزت ہے، اللہ میاں کے سامنے اپنی حاجتوں کو عرض کرنا یہ عزت ہے۔ سبحان، ہمارا مرکز امید رحمت آپ کا در ہے، کسی کے در پہ تو یا رب یہ پیشانی نہیں جاتی۔ تو بہرحال بیزاروں والی صورت سے بچنا چاہیے۔ ہمارے شیخ فرماتے خشک نہ رہو، خوش رہو، خوش رہو، آدمی نعمتوں کو سوچتا رہے، شکر کرتا رہے، ڈپریشن سے بھی حفاظت ہوگی۔ ہمارے حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا نعمتوں کو سوچو، خوش رہو، ڈپریشن کا علاج ہے۔ ایک آدمی کو فرمایا اتنی ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اس کو سوچ سوچ کے شکر کرتے رہیں، خوش رہیں، غم کی بیماری سے بھی بچے رہیں۔ دنیا کا غم بےہودہ غم ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کا غم بےہودہ غم، اس سے دل مردہ ہوتا ہے، ہرگز نہ کھاؤ دنیا کا غم، فرماتے ہیں دل مردہ ہوتا ہے۔ اللہ کا غم یہ ہے اصلی غم، اس سے دل زندہ ہوتا ہے۔ اللہ کا غم یعنی گناہوں سے بچنے کا غم، ان کی محبت کا غم، ان کے عشق کا غم، ان کی یاد کا غم، ان کی گہری یادوں کا غم، زندہ حقیقی کا غم دل کو زندہ کرتا ہے۔ اور دنیا کا غم کہ میرا یہ دنیا کا نقصان ہو گیا، وہ دنیا کا نقصان ہو گیا، اس میں گھل رہا ہے، مر رہا ہے، بےہودہ غم ہے، دل مردہ ہو۔ اللہ کی مرضی پر راضی رہیں ہم لوگ، اور دنیا کے غم سے بچیں کہ یہ بےہودہ غم ہے، دل کو مردہ کرتا ہے۔ اللہ کے غم کو لیں کہ اس سے دل زندہ ہوتا ہے۔ متقی کے نقصانات کی حق تعالیٰ جلد تلافی فرما دیتا ہے۔ اگر ہم تقوی سے رہیں تو کوئی نقصان بھی ہو گیا حق تعالیٰ اس کی بھی تلافی فرما دیں گے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ کا شعر ہے کبھی مشکل میں بھی ہوتا ہے اختر تو بحمد اللہ، خدا کے فضل سے امید پنہانی نہیں جاتی۔ چھپی ہوئی امید جو دل میں ہے اللہ کی فضل سے، اللہ کی رحمت سے کہ وہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، وہ کام بنا دیں گے۔ لیکن اعمال صالحہ میں حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا اثر ہے، اہل اللہ کو حق تعالیٰ سے خوب حسن ظن ہوتا ہے، اور گنہگاروں کو پھر رفتہ رفتہ سوء ظن ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ بس بدگمانی چھوڑیں، خدا سے بدگمان ہو کے بیٹھے ہیں تو بھئی کیسے دین پیارا لگے گا؟ خدا کی محبت میں مبتلا ہو تو پھر پتہ چلے گا کتنی رحمت ہی رحمت، محبت ہی محبت ہے ان کے احکام میں۔
اکثر حب دنیا کی وجہ سے سوء خاتمہ ہوتا ہے. کفر پر خاتمے کی بڑی وجہ بزرگوں نے لکھی. اکثر یہ حب دنیا کا مرض ہوتا ہے کہ دنیا محبوب ہے اس کو، اب وہ دیکھتا ہے کہ کون مجھ کو اس دنیا سے دور کر رہا ہے، موت کس نے بھیجی، حق تعالیٰ کی طرف سے آئی بھائی، تو اس کو اللہ میاں سے پھر بغض ہو جاتا ہے. اس حال میں سوء خاتمہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری بیماریوں کی جڑ ہے حدیث شریف میں. اسی لیے یہ دنیا کی محبت دل سے ہمارے نکل جائے اور اصلاح ہو جائے، اسی کے لیے اہل اللہ سے تعلق کیا جاتا ہے کہ دنیا کی محبت کو ہم دلوں سے نکال کے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسا لیں، اللہ کے عشق کو بسا لیں، انہی کی یاد ہو، انہی کی بات ہو، اسی سے ہمیں سکون ملے. تو بہرحال بیزاروں کی صورت نہ بنائیں، بیزاری والی صورت نہ بنائیں ہم لوگ، ورنہ صورت سے حقیقت آتی ہے اور آدمی پھر بیزاری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اس لیے خوش رہیں. اللہ میاں کی مرضی پر راضی رہنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے فرض ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی ہونا. رضا بالقضاء کی برکت سے مصیبتیں بھی جلد دور ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنے کی برکت سے مصیبتیں بھی جلد دور ہو جاتی ہیں. ایک مجلس کا ادب یہ بھی ہے کہ بیزاروں والی صورت بنا کے باتوں کو نہ سنا جائے. صورت سے حقیقت آتی ہے، بیزاروں والی صورت بنائے گا تو بیزار ہو جائے گا. تو اس لیے بیزاری والی صورت سے بھی بچنا چاہیے، ٹینشن والی صورت سے بھی بچنا چاہیے. خوش دلی کے ساتھ ذوق شوق سے بات کو سننا چاہیے. بعض ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، بیزاروں والی صورت، تو اس سے بیزاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں.